کیا واقعی قرآن کریم کے مطابق زمین فلیٹ ہے؟ کیا قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں؟ یہ سوال تب اٹھا جب میں ایک ایسے شخص سے ملا جو اپنی پوری زندگی کا بوجھ اٹھائے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ان کا نام تھا احمد۔ عمر 70 سال اور اعتراف، میں نے 60 سال کی عمر میں مذہب چھوڑ دیا کیونکہ قرآن کریم سائنس کے خلاف ہے۔ ان کا سب سے مضبوط وار: قرآن کریم زمین کو فلیٹ کہتا ہے۔ ان کے لہجے میں یقین تھا اور شاید ایک تھکن بھی۔ میں نے 1 گھنٹہ ان کی باتیں سنی، دلائل، سوال، شکوے، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن ایک چیز بار بار میرے ذہن میں گونجتی رہی: شاید یہ صرف احمد صاحب کی کہانی نہ ہو، ہزاروں لوگ ایتھیسٹ، اگنوسٹک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ تو آج ہم پردہ اٹھاتے ہیں اس سوال سے جو ایمان اور عقل کے بیچ کچھ لوگوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ سائنس کیوں کہتی ہے کہ زمین سفیر ہے یا گول ہے۔ چلے وقت کو پیچھے لے جاتے ہیں، صدیوں پہلے کے سمندر کنارے جہاں جہاز روانہ ہوتا ہے، لوگ ساحل پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے۔ جب جہاز دور جاتا ہے تو اس کا نچلا حصہ پہلے غائب ہو جاتا ہے، صرف بادبان بچتے ہیں، پھر وہ بھی غائب۔ اگر زمین فلیٹ ہوتی پورا جہاز صرف چھوٹا ہو جاتا مگر پھر بھی مکمل دکھائی دیتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تھی پہلی ہلکی سی آہٹ کہ زمین کروڈ ہے، خمدار ہے۔ مسافر جب شمال یا جنوب کی طرف جاتے تو دیکھا کہ آسمان کے ستارے بدل جاتے ہیں، کچھ ستارے غائب ہو جاتے ہیں، کچھ نئے نظر آتے ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب زمین خمدار ہو، کرو ہو، سفیر ہو، بالکل ایسے جیسے کسی بال کے گرد گھوم رہے ہو، نہ کہ کسی سیدھی تختی پر۔ جب ہوائی جہاز طویل سفر کرنے لگے تو ایک اور بات سامنے آئی: اگر آپ مسلسل ایک ہی سمت میں سفر کریں تو بالآخر وہی واپس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک راؤنڈ پلانٹ پر ممکن ہے۔ دن اور رات کا نظام بھی یہی بتاتا ہے۔ اگر زمین فلیٹ ہوتی تو سورج کی روشنی ہر جگہ ایک جیسی پڑتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک ملک میں سورج نکل رہا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، تو دوسری میں رات۔ یہ روشنی ارتھس روٹیشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا بھر میں پھیلتی ہے، جیسے کسی سپاٹ لائٹ کو آہستہ آہستہ کسی گول چیز پر گھمایا جائے۔ پھر آیا وہ وقت جب انسان نے خلا سے زمین کو پہلی بار دیکھا۔ 1960 میں پہلا ویدر سیٹلائٹ TIROS-1 خلا میں گیا اور پہلی بار زمین کی تصاویر بھیجی۔ آج کے دور میں 8000 سے زیادہ ایکٹیو سیٹلائٹس زمین کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ روزانہ ریئل ٹائم امیجز لیتے ہیں جن میں زمین کروڈ ہورائزن واضح نظر آتا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے خلاباز روز دیکھتے ہیں ایک نیلی گول دنیا جو خاموشی سے خلا میں گھوم رہی ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ زمین گول کیوں ہے۔ اس کا راز گریوٹی ہے، وہ طاقت جو ہر چیز کو مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ جب کسی چیز کا ماس بڑا ہو جاتا ہے تو گریوٹی اسے سب طرف سے ایک جیسے کھینچ کر ایک بیلنس شیپ بنا دیتی ہے، اور وہ شکل ہمیشہ سفیر کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے ہر پلانٹ، ہر سٹار، ہمارا مون، ہمارا سن اس شیپ میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے زمین کے بارے میں کیا فرمایا۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ احمد صاحب نے کس آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا۔ وہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ اب بظاہر لفظ سطحت، بچھایا گیا، سے ایسے لگتا ہے کہ زمین فلیٹ کہی گئی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک آیت نہیں بلکہ اس کے پورے تناظر، پورے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ وہ 4 آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سلسلے میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے گاڑا گیا ہے۔ اور آخر میں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ایک شخص صحرائے عرب میں سفر کر رہا ہے، اس کے نیچے زمین پھیلی ہوئی ہے، دائیں بائیں پہاڑ استادہ ہیں، سر کے اوپر آسمان پھیلا ہوا ہے، اور وہ خود اونٹ پر سوار ہے۔ اللہ اسی منظر کی طرف توجہ دلاتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں: ذرا رک کر دیکھو، تمہارے آس پاس ہی سب کچھ کس حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اونٹ، پہاڑ، آسمان، زمین، ہر چیز اپنی جگہ ایک پوری کہانی سناتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہ آیت حقیقت کی ظاہری جھلک بیان کرتی ہے، وہ منظر جو انسان کی
آنکھ دیکھتی ہے، وہ تجربہ جو وہ خود محسوس کر رہا ہے۔ اسی کو فلسفے کی زبان میں فینومولوجی کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو ویسے بیان کرنا جیسے وہ انسانی مشاہدے میں نظر آتی ہیں۔ یہ لفظ خود دو یونانی حصوں سے بنا ہے۔ سب سے پہلے فینومینون، جو ظاہری طور پر دکھائی دے، اور لوگوس یعنی مطالعہ یا فہم، یعنی فینومولوجی کا مطلب ہوا کسی چیز کو اس زاویے سے سمجھنا جیسے وہ انسان کو تجربے میں دکھتی ہے، چاہے اس کے پیچھے کی سائنسی کی ساخت کچھ بھی ہو۔ یہ خیال کوئی آج کی ایجاد نہیں، پلیٹو اور ایرسٹوٹل بھی ظاہر اور حقیقت کے فرق پر بات کر چکے ہیں، لیکن اس فلسفے کی باقاعدہ بنیاد ایڈمنڈ ہسل نے 18 سینچری میں رکھی، وہ جرمن فلاسفر جنہوں نے انسانی تجربے کو خود ایک علم بنا دیا۔ اب واپس آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ لفظ سطحت کا مفہوم زمین کو انسان کے لیے پھیلا ہوا، ہموار، قابل رہائش اور قابل استعمال ہے۔ اس کی اپنی نظر جو دیکھ رہی ہے، اس میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کہ زمین چپٹی یا فلیٹ ہے۔ یہ لفظ فنکشن بیان کرتا ہے، نہ کہ جغرافیائی شکل۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم زمین کو فلیٹ کہتا ہے، تو اصل میں وہ آیت کو اس کے منظر، سیاق و سباق، زبان اور انسانی تجربے کے پورے پس منظر سے الگ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ اب اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس دور میں جب نہ دوربین تھی، نہ ٹیلیسکوپ، نہ جدید سائنس، زمین کی ساخت اور کائنات کے نظام کو کن حیرت انگیز الفاظ میں بیان کیا۔ سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہاں لفظ ہے یکورو، یہ عربی روٹ کاف واو رے سے ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹنا، گول گھمانا۔ عرب لوگ یہی لفظ امامہ لپیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو راؤنڈ انداز میں لپیٹنا۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ دن اور رات کو ایک دوسرے پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہ منظر ارتھ روٹیشن کے سوا کسی اور چیز کے لیے صادق ہی نہیں آتا۔ رات اور دن کا ایک دوسرے پر لپیٹنا اس وقت ہی ممکن ہے جب زمین سفیریکل ہو اور گھوم رہی ہو۔ یہ ایک لفظ یکورو ہی پوری کائناتی حرکت کو بیان کر دیتا ہے، وہ نظام جو ہم آج ماڈرن فزکس سے سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض بعد ذالک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو دہا کا لفظ استعمال۔ یہاں لفظ ہے دہا، اس کا مطلب ہے پھیلانا، ترتیب دینا اور قابل رہائش بنانا۔ پر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عربی میں لفظ دہیا ایک شتر مرغ کے انڈے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین کی شیپ بھی اسی طرح کی ہے، تھوڑی سی فلیٹنڈ ایٹ دا پولز اینڈ وائڈر ایٹ دا ایکویٹرز، بالکل ایک آسٹرچ ایگ جیسی۔ تو دہا کا مطلب زمین کو گول اور متوازن بنانا بھی ہے، اور انسانوں کے لیے لیویبل بنانا بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے زمین کو بسایا، نہ کہ اسے فلیٹ بنایا۔ اب جب ہم سائنس اور قرآن کریم کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو حقیقت صاف نظر آتی ہے۔ 1400 سال پہلے نہ ٹیلیسکوپ، نہ مائکروسکوپ، نہ سیٹلائٹ، نہ اسپیس مشنز۔ پھر یکورو جیسے الفاظ کہاں سے آئے؟ دہا جیسے اشارے کس نے ڈالے؟ وہ حقیقت کیسے بیان ہوئی جسے آج ہزاروں سیٹلائٹس مل کر ثابت کرتی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے، یا یہ وہی کتاب ہے جو انسان کو بار بار کہتی ہے سوچو، دیکھو، سمجھو؟ یہ زمین جو خلا کی تاریکی میں تیرتی ہے، اپنے محور پر گھومتی ہے، دن رات بناتی ہے، زندگی کو سہارا دیتی ہے، کیا یہ خود ایک معجزہ نہیں؟ کیا یہ اس خالق کی دلیل نہیں جس نے فرمایا ہم نے سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچائی پھیلے تو کیا آپ اس مشن کا حصہ بنیں گے؟ کیا آپ میری مدد کریں گے تاکہ یہ پیغام ان تک پہنچے جن کے دلوں میں ابھی بھی شک باقی ہے؟ صرف ایک شعر شاید کسی کے دل کا اندھیرا بدل دے۔ تو آئیں مل کر روشنی پھیلائیں، یہ سچ، یہ علم، یہ یقین سب کے دل تک پہنچائیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔